السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں وہی ہمارے گلے میں پڑ جاتی ہیں۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب اس کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ ہر جگہ پر وہ خانگاہوں میں، درباروں میں جا کر دعائیں مانگتا اور اللہ کے نیک لوگوں کو کہتا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی بیٹا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ تو جیسے ہی اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو بیٹا جیسے بڑا ہوا، جوان ہوا، تو اس کو صحبت بری مل گئی، اس کو دوست برے مل گئے، کمپنی بری مل گئی۔ اب وہ بجائے کہ وہ باپ کا سہارا بنے، بجائے اس کے کہ وہ باپ کا کندھا بنے، باپ کا دکھ درد دور کرے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہا۔ اس کے دوست سارے تھے نشئی، چرسی، پوڈری، تو پھر اس کا بیٹھنا اپنے انہی دوستوں کے ساتھ تھا۔ اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوا کہ جس طرح کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے وہی صحبت کا اثر انسان کی شخصیت پر پڑ جاتا ہے، اور آخر کار اس نے خود یہ نشہ سموکنگ کرنا اس نے شروع کر دیا۔ اب وہ نہ اپنے گھر کا رہا، نہ اپنے والدین کا، اور ایون کہ نہ اپنے آپ کا۔ اب اس کے باپ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ دوبارہ ایک خانقاہ پر تشریف لے گیا، ایک دربار پر گیا، اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، آج سے 20 سال پہلے جو میں نے آپ سے دعا مانگی تھی وہ میری دعا واپس لے لیں۔ اسی طرح یہ بار بار یہ جملے ریپیٹ کر رہا تھا۔ تو دور کھڑا ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ یہ بڑا عجب معاملہ ہے۔ وہ قریب آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ تو وہ شخص آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں 20 سالوں سے اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے کوئی بیٹا دے دے، یا اللہ کوئی مجھے بیٹا دے دے۔ حالانکہ میری 3 بیٹیاں ہیں، وہ اپنے اپنے گھرانوں میں ہیں، بڑی اچھی میں نے ان کی تربیت کی، وہ قرآن پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور یہ جو میرا بیٹا ہے یہ نہ اپنے آپ کا ہے نہ ہمارا ہے، نہ اس کو کوئی دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ ہمیں زندگی میں سکون دیتا، ہمارے کندھے کے ساتھ کھڑا ہوتا، ہمارے دکھ درد میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا، یہ الٹا ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن گیا ہے۔ تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو 20 سال پہلے آپ نے میری دعا قبول کی تھی وہ میری دعا واپس لے لیں اور میرے بیٹے کو واپس لے لیں، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ اب اس بات کی اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو اپنے موضوع کے ساتھ اچھی طرح جوڑ سکوں کہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی اور ہم اس چیز کی شدید طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹو دا پوائنٹ آپ کو اپنے موضوع کی طرف لاتا ہوں کہ اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے۔ اس کی بیسک 3 وجوہات جو ہیں وہ میری آبزرویشن میں آئی ہیں، میرے تجربے میں آئی ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حلال رزق کا نہ ہونا۔ اکثر آپ نے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ فلاں جو شخص ہے وہ نمک حرام ہے۔ جو شخص بھی اپنے بچوں کو رزق حلال نہیں کھلاتا، جن بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا، تو سمجھو کہ وہ نہ اپنے باپ کی ان کو پہچان ہوگی اور کسی رشتے کے تقدس کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال کھلائیں، بے شک تھوڑا ہو، کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے، اور حرام بے شک تعداد میں بہت زیادہ نظر آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور آپ میں سے جن جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو اپنا حلال رزق کمایا ہے اور اپنے بچوں کو ہم نے حلال کھلایا ہے، اس کے باوجود وہ نافرمان ہے، اس کی سیکنڈ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہے، اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، اس کی اولاد بھی مؤدب ہوتی ہے۔ یا تو آپ نے اپنے پیرنٹس کی قدر نہیں کی، اپنے پیرنٹس کی عزت نہیں کی،
اور آپ کے بچوں نے ڈائریکٹلی آپ کو کاپی کرنا تھا۔ بچوں کا جو سب سے پہلا اور سب سے بڑا رول ماڈل ہوتے ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں۔ وہ اپنے والدین سے سیکھتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے۔ تو یا تو آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا، آپ نے اپنے پیرنٹس کی قدر نہیں کی، تو آج آپ کے بچے آپ کی قدر نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ کو یہاں بھی لگتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال بھی کھلایا ہے اور ہم نے اپنے پیرنٹس کی عزت بھی کی ہے، اس کے باوجود ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کر رہے، تو اس کی تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ، دو لوگوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا ڈیولپ نہ ہونا، دو لوگوں کا آپس میں کنفلکٹ رہنا، دو لوگوں کی ہسبینڈ اور وائف کی جب ان کپل کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، تو پھر جس کے ہاتھ میں جو بچہ لگتا ہے وہ اس بچے کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ فار ایگزامپل سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو، باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور وہ ماں کے خلاف کر دیتا ہے، اور سم ٹائم ماں یہ رول پلے کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کے اتنی زیادہ ٹیوننگ کر دیتی ہے، اتنی زیادہ برین واشنگ کر دیتی ہے اپنے والد کے خلاف کہ وہ بچے پھر والد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب دراصل یہ چاہے والد کر رہا ہے چاہے والدہ کر رہی ہے، یہ اصل میں اپنے ایک دوسرے سے یہ بدلہ لے رہے ہوتے ہیں۔ والد چاہتا ہے کہ میں نے ان کی ماں سے اس طرح بدلہ لینا ہے، اس کو ستانا ہے، اس کو تکلیف دینی ہے، اور والدہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں کر کے ان کے والد کو ستانا ہے، ان کے والد کو تکلیف دینی ہے، ان کے والد کے خلاف کرنا ہے اور اپنا ایجنڈا پورا کرنا ہے، اپنی بات منوانی ہے۔ اور جیسے ہی ان دونوں میں سے کوئی اس طرح کا رول پلے کرتا ہے تو یہ بات مت بھولیے گا کہ بچے باپ کے کنٹرول میں ہو جائیں گے یا بچے اپنی ماں کے کنٹرول میں ہو جائیں گے۔ ایٹ دی اینڈ جب یہی معاملہ لانگ ٹائم تک چلتا رہتا ہے تو وہ بچے نہ باپ کے رہتے ہیں نہ ماں کے رہتے ہیں، وہ بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہرحال جو باتیں میرے علم میں تھیں، جو باتیں میرے تجربے میں تھیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے، صرف اور صرف ایک حل ہی ہے، وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا مانگیں گڑ گڑا کر، اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کر رکھیں۔ کسی بھی ریلیشن شپ میں جب تک کمیونیکیشن قائم رہتی ہے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ یا پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے اور کمیونیکیشن بالکل ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت بچوں کو آزادی مل جاتی ہے اور پھر جو ان کے من میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور جب ان کے اوپر کوئی سرپرست نہیں ہوتا، جب ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جب ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ان کے مینٹور، ان کے رول ماڈل، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں، اور دوست اگر خوش قسمتی سے اچھے مل جائیں تو پھر بھی ان کی زندگی بچنے کے چانسز ہوتے ہیں، پھر بھی وہ واپس اپنے ٹریک پر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر بدقسمتی سے گھر کا جو انوائرمنٹ ہے اپنے والدین سے، اپنے پیرنٹس سے، یہاں بھی ہمیشہ فائٹنگ چلتی رہتی ہے، یہاں بھی ہمیشہ لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور جو ان کو دوست ملے ہیں آگے سے وہ ان کو آگے اور غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور وہ بھی ان کو اور اپنے پیرنٹس کے خلاف کرتے ہیں اور زیادہ بھڑکاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آج کل کے دور میں کوئی بندہ بھی مخلص نہیں ہے، کسی پر کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل کے لوگوں کو صرف تماشا چاہیے، یہ اپنی جھوپڑی کو آگ لگا کر اس کا تماشا دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں یار آگ لگ رہی ہے، کتنا مزہ آ رہا ہے۔ جب تک لوگ کسی کا تماشا نہ دیکھیں، کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، کسی کا تماشا نہ بنائیں، تو ان کو چین سکون نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے، سوسائٹی میں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، یہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن میچورٹی لیول جو ہے، جو زیادہ تر اکثریت جو پائی جاتی ہے وہ نیگیٹو لوگوں کی ہے، اور وہ اکثر اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کی کمپنی پر خاص غور کیا کریں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں،
किन तरह के लोगों की सोबत में बैठते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को घर से प्यार नहीं मिला होता, घर से मोहब्बत नहीं मिली होती। तो जब एक शख्स उनको बाहर से मोहब्बत दे रहा होता है, उनको इज्जत दे रहा होता है, उनकी तारीफ कर रहा होता है, तो फिर वो उनकी बातों में आ जाते हैं। इसको कहते हैं साइकोलॉजी में मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी, डार्क साइकोलॉजी, कि वो उनकी झूठी तारीफें करते हैं, झूठी बातें बनाते हैं, और जैसे ही ये उनकी बातों में आ जाते हैं तो फिर वो इनको अपने वालिदैन के खिलाफ कर देते हैं और इन बच्चों से अपना मफाद निकलवाते हैं। इन बच्चों का वो मिस यूज करते हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो आप दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगें, तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, और जो जो गलतियां आपने की हैं, जो जो मिस्टेक आपसे हुई हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से, या कोई और आपके जब हस्बैंड वाइफ के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, और जहां जहां पर आपको लगता है कि ये मेरी गलती है, तो आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपनी पहले इस्लाह करें, उसके बाद सच्चे दिल से तौबा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर सीखा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे वास्ते भी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।